بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پرندے پالنے کا شوق بہت سے لوگوں کا ہے۔ اس شوق میں جہاں چھوٹے گرفتار ہیں، بڑے بھی اس شوق میں گرفتار ہیں۔ بازاروں کے اندر بھی بہت سے پرندے عام ہوئے ہیں۔ مختلف اقسام کے پرندے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور یہ سب پرندے اس قدر خوبصورت ہیں کہ دل وہیں رہ جاتا ہے۔ اور یہ پرندے مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں، مگر شوق کے آگے کسی کی کوئی قیمت نظر ہی نہیں آتی۔ ساتھیوں، گھروں میں جو پرندے پالے جاتے ہیں، ان میں تتر، بٹیر، کبوتر اور طوطے زیادہ مشہور ہیں۔ ساتھیوں، اپنے شوق پورے کرنے چاہئیں، مگر ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پرندوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ آج میں آپ کو پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ اسلام میں پرندے پالنا کیسا ہے۔ خاص طور پر طوطے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو گھر میں پالنا کیسا ہے۔ طوطا ایک خوبصورت پرندہ ہے جسے دیکھ کر ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں طوطا پالے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طوطا بولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پرندوں کو پالنے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو اسے کہتے ہیں کہ اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو حضرت انس کے بھائی ابو عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی منع کرتے۔ اس لیے فقہ کے مطابق گھروں میں پرندے پالنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کی غذا، پانی، گرمی سردی کا خاص خیال رکھا جائے، اور جب سب گھر والے کہیں جائیں تو پرندوں کی غذا، پانی اور بارش، گرمی، دھوپ، سردی کے تمام انتظامات کر کے جائیں۔ ساتھیوں، پرندوں کو تنگ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کردہ حدیث میں ہے کہ ایک کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر گردش کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان کیا، تو ایک صحابی نے انڈے اٹھانے کی بات قبول کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کے اس کے انڈے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں علماء کا کہنا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا پالنا جائز بھی ہے، اور ساتھ میں شرط یہ بھی لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے ان کو قید کر رکھا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک، رہائش اور ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ساتھیوں، حضرت انس کے بھائی والی حدیث میں پرندے کی وضاحت ہے۔ پرندے کا کوئی نام نہیں کہ کون سا پرندہ تھا، اس لیے طوطا بھی ایک پرندہ ہے اور اس کا پالنا جائز ہے۔